وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے نشے میں دھت اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کو وہ کیسے بھول سکتی تھی جس کی وجہ سے آج وہ اس عذاب میں پھنسی تھی۔ اس کے نقوش اسے ازبر تھے۔ رات کی تنہائی اور زمانے کے حوادث سے دوچار ہو کر وہ اسی تصویر کو دیکھتی تھی، مگر اسے ذرا برابر بھی گمان نہ تھا کہ اس طرح سامنا ہوگا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ واپس بھاگی اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسی بے بسی کا کیا کوئی لڑکی گمان کر سکتی ہے جس اذیت سے وہ گزر رہی تھی؟ ایکسکیوز می میم، کسی مرد کی مخاطب ہونے پر آمنہ نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ وہ بھی تیزی سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو کئی دنوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میم پلیز سنیے، اس نے گویا منت کی، دیکھیے پلیز میرا راستہ چھوڑ دیجیے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ میم پلیز ایک بار میری بات سن لیجیے، بس 2 منٹ لوں گا آپ کا۔ اس نے بڑی التجا سے کہا۔ جی کہیے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ میم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت۔ میں روز آپ کو آتے جاتے دیکھتا ہوں، کئی دن سے آپ کو فالو کر رہا تھا، مگر آج ہمت کر کے آپ سے بات کر لی، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ آمنہ کی روح فنا، وہ بنا کچھ کہے تیز رفتار سے آگے بڑھ گئی، لیکن وہ پیچھے آ گیا۔ میم یہ میرا فون نمبر ہے، آپ اس پر کال کیجیے گا ضرور۔ اس نے ایک چٹ زبردستی اس کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ آمنہ نے کالج کی چند لڑکیوں کو آتے دیکھا تو بڑھ گئی۔ پاپا آج تو آپ کا بخار تھا نا، تو کیوں آفس چلے گئے؟ فون اٹھاتے ہی احمد نے خفگی بھری آواز پر شامر مسکرا دیے۔ ارے میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، معمولی سا بخار تھا بس، انہوں نے صفائی دی۔ جی نہیں، کوئی معمولی بخار نہیں تھا، صبح میں نے چیک کیا تھا، بالکل ٹھیک نہیں تھے آپ، اور ابھی بول رہے ہیں معمولی بخار؟ بخار کبھی معمولی نہیں ہوتا۔ اس کی خفگی ہنوز برقرار تھی۔ سوری میری جان، اب اگر کبھی بخار ہوا تو آفس نہیں آؤں گا، پکا پرامس۔ انہوں نے اسے بچوں کی طرح بہلایا۔ جی نہیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، میری بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ ارے میرا بیٹا، میں آ رہا شام میں گھر، تبھی بات ہوگی، ابھی میں میٹنگ میں ہوں، انہوں نے مصروف انداز میں کہا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے بھی فون کاٹ دیا۔ مرے قدموں سے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے آمنہ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ سامنے تخت پر بیٹھی بھابھی نے دریافت کیا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ تینوں بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ جی کچھ نہیں، وہ اصل میں مجھے راستے میں پیاس لگی تھی اور دھوپ بھی بہت تیز ہے، اس نے اٹکتے ہوئے بتایا۔ اچھا ہاں دھوپ بہت ہے، اچھا جاؤ فریج میں شربت رکھا ہے، پی لو، بھابھی نے کہا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ سر پر بھاگی اور اپنے روم میں آئی۔ دروازہ بند کر کے اس نے بیگ سے وہ چٹ نکالی اور پڑھنا شروع کیا۔ میری جان، مجھے تم سے بہت محبت ہے اور مجھے پورا یقین ہے تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگو گی، اور میرے نمبر پہ کال کرو، صرف اور صرف تمہارا میر۔ نیچے اس نے اپنا فون نمبر لکھا تھا۔ اس کے دھڑکنوں کی رفتار بڑھ گئی اور اس کا دل الگ لے پر دھڑکنے لگا۔ نظروں نے بار بار سامنے اسی ہینڈسم کا چہرہ آ رہا تھا۔ دل صرف اسی کو سوچ رہا تھا، مگر فون کرنے کی ہمت نہیں جٹا پائی۔ آج تو مسز حسن کے یہاں گئی تھی، اور اب طبیعت کیسی ہے ان کی؟ پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے شاہ میر صاحب نے سمیرہ بیگم سے پوچھا۔ جی ہاں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے اب، انہوں نے جواب دیا۔ احمد خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج موسم اتنا خاموش کیوں ہے؟ کوئی چہل پہل، کوئی گرج چمک، کچھ نہیں؟ انہوں نے احمد کو چھیڑا۔ امی پلیز کہہ دیں کہ میں کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ خفگی سے منہ پھیلائے بیٹھا تھا۔ ان کی امی پلیز کہہ دیں کہ یہ ناراض نہ رہیں، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ انہوں نے سمیرہ بیگم کو بھی شامل کرنا چاہا۔ بھائی مجھے درمیان میں نہ لایا جائے، آپ بیٹے خود ہی نمٹے۔ انہوں نے صاف دامن بچا لیا۔ ارے بھائی، ہمارا بیٹا ہم سے ناراض ہے بھائی، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جب تک ہم ہیں تب تک آفس جاتے رہیں، اور جب نہیں رہیں گے تو آخرکار ساری زندگی آپ ہی کو جانا ہے۔ انہوں نے پلٹ کے چاول نکالتے ہوئے کہا۔ پاپا، صدمے سے دو چار آواز میں اس نے کہا، اور تیزی سے اٹھتا ہوا ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پاپا آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتے، وعدہ کریں مجھے، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا۔ ان کے قدموں سے لپٹ کر وہ قسمیں کھانے لگا۔ انہیں بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ شاید اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو وہ بھی مجھے اتنا احترام اور پیار نہیں دیتا۔ اسے گلے لگاتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھیں نم صاف کر لیں۔ پاپا اگر میرے سگے پاپا ہوتے تو مجھے اتنا پیار نہ دیتے، میری اتنی اچھی پرورش نہ کرتے۔ پاپا آپ میری آئیڈیل ہو، میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ اس نے حقیقت سے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ اچھا جی، اس لیے میں آپ دونوں کے درمیان نہیں پڑ رہے تھے، کیونکہ مجھے پتا تھا آپ دونوں ابھی شیر و شکر ہو جائیں گے، سمیرہ بیگم نے شرارت سے کہا۔ ہاں تو کیا ہوا، مائی پاپا از مائی بیسٹ فرینڈ، ہم زیادہ دیر ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہ سکتے، کیوں پاپا؟ اس نے تائید چاہی۔ ہاں بالکل، انہوں نے تاکید کی۔ اچھا بس کھانا ختم کرو جلدی، سمیرہ بیگم نے اشارہ کیا۔ اتنی جیلس ہو رہی ہے، وہ شرارت سے مسکرائی۔ سمیرہ بیگم سے گھور کر رہ گئیں۔ آمنہ کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا، ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ بڑے بھیا نے اسے کھوئے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں بھیا، وہ جلدی سے پلیٹ پر جھک
बस स्टॉप तक पहुंचते हुए उसे बहुत डर लग रहा था। धड़कते दिल से वो आगे बढ़ी। सामने मीर खड़ा था। उसकी गहरी काली आंखों में शिकवा था। वो उससे निगाहें चुराती आगे बढ़ गई। वो भी बाइक स्टार्ट करता हुआ उसके पास से गुजर गया। उसकी खौफ की भरी अंदाज देखकर आमना बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। अचानक वो पीछे पलटा और निगाहें आपस में टकराईं। आमना ने सटपटाकर अपनी मुस्कुराहट समेटी और तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ गई। उसकी ज़िंदगी के भयानक दौर का आगाज़ हो चुका था।